بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جغرافیکل اسیکس جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس کے چیپٹر نمبر 5 سے آج لیسن نمبر 3 پڑھیں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو آج کا لیسن ہمارا اس ٹاپک سے شروع ہوتا ہے، گلوبل وارمنگ اینڈ نیچرل ڈیزاسٹرز۔ یہاں سے گلوبل وارمنگ، عالمی حدت، اینڈ نیچرل ڈیزاسٹرز اور قدرتی آفات، ڈیزاسٹرز آفات۔ نیچر ہیز ڈیولپڈ اے پروٹیکٹیو گیسیس انویلپ۔ قدرت نے گیسوں پر مشتمل ایک حفاظتی تہہ بنا رکھی ہے۔ ڈیولپڈ بنا رکھی ہے، پروٹیکٹیو حفاظتی گیسیس یا گیسیس یعنی گیسوں پر مشتمل انویلپ تہہ۔ اراؤنڈ دا اسفیئر آف ارتھ، زمین کے گرد۔ قدرت نے زمین کے گرد گیسوں پر مشتمل ایک حفاظتی تہہ بنا رکھی ہے۔ دی ہیومن ایکٹیویٹیز آر ریسپانسبل، انسانی سرگرمیاں ذمہ دار ہوتی ہے، فار چینجنگ دا اسٹرکچر اینڈ کمپوزیشن، ساخت اور ترکیب کو بدلنے کی، آف دیس پروٹیکٹیو لیئر، اس حفاظتی تہہ کی، یعنی انسانی سرگرمیاں اس حفاظتی تہہ کی ساخت اور ترکیب کو بدلنے کی ذمہ دار ہے۔ دی آؤٹ کم از گریجول انکریز ان ٹیریسٹریل ٹیمپریچر، زمین کے درجہ حرارت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا ہے۔ گریجول، آہستہ آہستہ، انکریز، اضافہ۔ ٹیریسٹریل کہتے ہیں زمین کے۔ ایز اے ریزلٹ آف ہیومن انٹرفیرنس، انسانی مداخلت کے نتیجے میں۔ انٹرفیرنس کہتے ہیں مداخلت۔ ان دا نیچرل انوائرمنٹ، قدرتی ماحول میں، یعنی قدرتی ماحول میں انسانی مداخلت کے نتیجے میں زمین کے درجہ حرارت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا ہے۔ از ریفر ٹو ایز گلوبل وارمنگ، اس عمل کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ اچھا، کازز آف گلوبل وارمنگ، عالمی حدت کی وجوہات۔ دی انوائرمنٹلسٹس انلسٹ دا فالوئنگ ریزنس فار گلوبل وارمنگ، ماہرین ماحولیات عالمی حدت کی درجہ ذیل وجوہات بیان کرتے ہیں۔ دی امیشن آف گرین ہاؤس گیس فرام دی پروسیس آف کمبسچن، یعنی ایندھن جلانے سے گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج۔ ایز ریزلٹ آف کمرشل، انڈسٹریل، ٹرانسپورٹیشن اینڈ ڈومیسٹک ایکٹیویٹیز، تجارتی، صنعتی، ٹرانسپورٹ اور گھریلو سرگرمیوں کے نتیجے میں، یعنی تجارتی، صنعتی، ٹرانسپورٹ اور گھریلو سرگرمیوں کے نتیجے میں ایندھن جلانے سے گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج۔ ڈیفارسٹیشن، جنگلات کی کٹائی۔ لینڈ اینڈ ایئر پالوشن آر دی ادر مین کنٹریبیوٹرز، یعنی زمین اور ہوا کی آلودگی اہم اسباب ہے۔ فار انکریزنگ دا اسپیڈ اینڈ اسکیل آف گلوبل وارمنگ، عالمی حدت کی رفتار اور شدت میں اضافے کا، ان پریزنٹ ٹائمز، موجودہ دور میں۔ امپیکٹس آف گلوبل وارمنگ، عالمی حدت کے اثرات۔ گلوبل وارمنگ نیگیٹیولی امپیکٹس دی نیچرل انوائرمنٹ، عالمی حدت قدرتی ماحول کو منفی طور پر متاثر کرتی ہے۔ بائی انکریزنگ دا سی لیول، یعنی سمندر کی سطح میں اضافے سے۔ گلیشیل میلٹنگ، گلیشیئر کے پگھلنے سے۔ فلڈز اینڈ ڈراؤٹس، سیلاب اور خشک سالی کی وجہ سے۔ انکریز ان گلوبل ٹیمپریچر، درجہ حرارت میں، عالمی درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے۔ پریویلنس آف دی ہیلتھ پرابلمز امنگ آرگینزمز، یعنی جانداروں میں بیماریوں کی زیادتی کی وجہ سے۔ ڈیفارسٹیشن اینڈ فلکچویشنز ان دا سائیکل آف پریسیپیٹیشن، جنگلات کی کٹائی اور بارش کے نظام میں تبدیلی کی وجہ سے، یعنی عالمی حدت، سمندر کی سطح میں اضافے، گلیشیئر کے پگھلنے، سیلاب اور خشک سالی، درجہ حرارت میں اضافے، جانداروں میں بیماریوں کی زیادتی، جنگلات کی کٹائی اور بارش کے نظام میں تبدیلی کے ذریعے قدرتی ماحول کو منفی طور پر متاثر کرتی ہے۔ اچھا، نیکسٹ، انکریز ان دا ٹیمپریچر آف ارتھس
ایٹماسفیئر یعنی زمین کے ماحول کے درجہ حرارت میں اضافے کو اس کالڈ گلوبل وارمنگ عالمی حدت کہتے ہیں. اٹ از کازڈ بائی دی انکریز ان گرین ہاؤس گیسز. یہ گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار بڑھنے سے ہوتی ہے، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر ویپرز اینڈ میتھین، جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ، آبی بخارات اور میتھین وغیرہ. اچھا تو نیکسٹ، ریلیشن آف گلوبل وارمنگ ود ڈفرینٹ ڈیزاسٹرز از ایز فالوز. یعنی عالمی حدت کا مختلف آفات سے تعلق درج ذیل ہے. فلڈز، سیلاب. گلوبل وارمنگ از ہیڈنگ ٹورڈز انکریزڈ ریٹ آف فلڈز. عالمی حدت سیلابوں کی شرح میں اضافہ کر رہی ہے ڈیو ٹو میلٹنگ آف گلیشیئرز اینڈ ابنڈنٹ رین فال. گلیشیئر کے پگھلنے اور زیادہ بارشوں کی وجہ سے. اگزامپل، پاکستان ریسنٹ فلڈ یعنی 2022 مثال، یعنی پاکستان کا حالیہ سیلاب جو 2022 میں واقعہ ہوا تھا، پیش آیا تھا. سونامی. کانٹیننٹل گلیشیئرس یعنی براعظمی گلیشیئرس، دیٹ از انٹارکٹیکا، گرین لینڈ اینڈ سائبیریا ایٹسیٹرا آر سپوز ٹو میلٹ سونا. یعنی جیسے انٹارکٹیکا، گرین لینڈ اور سائبیریا جلد پگھلنے کے خطرے میں ہے. دیس فینامینن ول انکریز سی لیول. اس عمل سے سمندر کی سطح بلند ہو جائے گی. ارتھکویک اور وولکینزم ان سائڈ دا سی. سمندر میں زلزلے یا آتش فشانی ول ریزلٹ ان سیویئر تھریٹ آف سونامی. شدید سونامی کا باعث بن سکتی ہے. سائیکلونز یعنی سمندری طوفان یا آندھیاں. گلوبل وارمنگ ریزلٹس ان. عالمی حدت سبب بنتی ہے انکریز ٹیمپریچر آن ایکویٹر، خط استوا پر شدید گرمی کا، اینڈ سیویئر کولڈ ایٹ پولز، اور قطبین پر شدید سردی کا. یعنی عالمی حدت خط استوا پر شدید گرمی اور قطبین پر شدید سردی کا سبب بنتی ہے. ڈیفرنس ان ایئر پریشر ول کاز ہیوی سائیکلونز. ہوا کے دباؤ میں فرق شدید طوفانوں کو جنم دیتا ہے. ڈراؤٹ، خشک سالی. ویٹ لینڈز، دلدلی علاقے. لیکس اینڈ ریورز، جھیلیں اور دریا آر ڈرائنگ ود دا انکریز ان ٹیمپریچر. درجہ حرارت بڑھنے سے خشک ہو رہے ہیں. واٹر اسکارسٹی ان اینی ایریا کازز ڈراؤٹ. پانی کی کمی کسی بھی علاقے میں خشک سالی کا سبب بنتی ہے. دیئرفور، اس لیے گلوبل وارمنگ از کازنگ ڈراؤٹس ان ڈفرینٹ پارٹس آف دی ارتھ. عالمی حدت دنیا کے مختلف حصوں میں خشک سالی کا باعث بن رہی ہے. ہیٹ ویوز اینڈ فارسٹ فائر یعنی شدید گرمی کی لہریں اور جنگلاتی آگ. ڈراؤٹس ایویپوریٹ واٹر کنٹینٹ فرام پلانٹس. خشک سالی پودوں سے پانی کو بخارات بنا کر اڑا دیتی ہے. سو ویجیٹیشن کور بیکمز ڈرائر. اس طرح نباتات خشک ہو جاتی ہے. ہیٹ ویو ڈیورنگ ڈراؤٹ سیزن یعنی خشک موسم میں گرمی کی لہر میں لیڈ ٹو فارسٹ اینڈ بش فائرز. جنگلات اور جھاڑیوں میں آگ کا سبب بن سکتی ہے. یہاں پہ دیا ہوا ہے ڈو یو نو کہ آپ جانتے ہیں. ہیٹ ویو ان کراچی پاکستان یعنی کراچی پاکستان میں جو ہیٹ ویو آیا تھا ریزلٹس ان ڈیتھس آف مینی پیپل ایوری ایئر. یعنی ہر سال کئی لوگوں کی جان لے لیتی ہے. اچھا، گرین ہاؤس ایفیکٹ. گرین ہاؤس کا اثر. کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر ویپرز اینڈ ڈسٹ پارٹیکلز. کاربن ڈائی آکسائڈ، آبی بخارات اور گرد کے ذرات. ایبزارب دی ٹیریسٹریل ہیٹ ایمیشن. زمین سے نکلنے والے حرارت کو جذب کرتی ہے. اینڈ کیپ دی لوور ایٹماسفیئر وارم فار لیونگ تھنگس. نچلے ماحول کو جانداروں کے لیے گرم رکھتے ہیں. دی پروسیس از کالڈ گرین ہاؤس ایفیکٹ. اس عمل کو گرین ہاؤس اثر کہا جاتا ہے. It keeps the terrestrial temperature suitable at 15 ڈگری سیلسیس for life. یعنی یہ زمین کا درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ پر زندگی کے لیے موزوں رکھتا ہے. The uncontrolled increase in the amount of carbon dioxide, methane, chlorofluoro کاربنز یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، CFC گیسوں اور دیگر نقصان دہ گیسوں میں بے قابو یا بے تحاشا اضافہ یعنی CFCs اینڈ ادر ہارمفل گیسز اور دوسرے دیگر نقصان دہ گیسوں. کازز ایئر پالوشن یعنی فضائی آلودگی پیدا کرتا ہے. ویچ الٹیمیٹلی پروموٹس گلوبل وارمنگ
جو آخر میں عالمی حدت کو بڑھاتا ہے اینڈ ڈیمیجز دا پروٹیکٹیو اوزون لیئر اور اوزون کی حفاظتی تہ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دی انڈسٹریل ریولیوشن ایکسیلریٹڈ کاربن ایمیشن، صنعتی انقلاب نے کاربن کے اخراج میں تیزی پیدا کی بائی انکریزڈ برننگ آف فاسل فیولز، یعنی فاسل فیول کے زیادہ استعمال سے، فار انڈسٹریل اینڈ میکینیکل ایکٹیویٹیز، صنعتی اور مشینی سرگرمیوں کے لیے، یعنی صنعتی انقلاب نے صنعتی اور مشینی سرگرمیوں کے لیے فوسل فیول کے زیادہ استعمال سے کاربن کے اخراج میں تیزی پیدا کی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آیا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے اس یونٹ کے یعنی اس چیپٹر نمبر 5 کے لیسن نمبر 4 کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔